بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کہنا میں ٹیوشن پڑھتے معصوم بچوں پر چھت گرنے کا المناک سانحہ پوری قوم کو سوگوار کر گیا۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے، ہمارے نظام اور ہماری اجتماعی ذمہ داری پر سوالیہ نشان ہے۔ وہ ننھے بچے اور بچیاں اپنے والدین کی خواب اور امیدیں تھیں، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، مگر ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ اس دل خراش واقعہ پر ہر آنکھ اشک بار اور ہر صاحب دل انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر ہمارے بچوں کی جانیں کب تک غفلت، لاپرواہی اور کمزور نظام کی بھیڑ چڑھتی رہیں گی۔ اس واقعے کے بعد سب سے پہلے انگلی استاد پر اٹھائی گئی، مگر شاید کسی نے سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ خاتون کتنی محنتی ہوگی جس کے پاس ایک وقت میں 35 کے قریب بچے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اگر وہ اچھی استاد نہ ہوتی تو اتنے والدین اپنے بچوں کو اس کے پاس کیوں بھیجتے؟ وہ ایک غریب خاتون تھی جس کے وسائل محدود تھے، گھر کی چھت بھی محفوظ نہیں تھی۔ شدید گرمی کے موسم میں اس نے اپنی استعداد کے مطابق بچوں کو سایہ فراہم کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ حادثے کے وقت اس کی اپنی کم سن بیٹی بھی انہی بچوں کے ساتھ موجود تھی اور زخمی بھی ہوئی۔ اس حقیقت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کبھی اپنے یا دوسرے بچوں کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ میری اطلاعات کے مطابق برسات سے پہلے چھت پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تاکہ بارش کے دوران چھت نہ ٹپکے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ایک لمحہ میں کئی گھر اجڑ گئے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی جسے کوئی نہیں ٹال سکتا، مگر اس کے ساتھ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اطاعت، تدبیر اور ذمہ داری اختیار کرنا انسان کا فرض ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اکثر حفاظتی انتظامات کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور خطرات کا احساس ہونے کے باوجود وقتی سہولیات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر اہل خانہ یا متعلقہ افراد کو معلوم تھا کہ چھت کمزور ہے یا اس پر تعمیراتی کام جاری ہے تو ممکنہ خطرے کے پیش نظر بچوں کو 1-2 دن کی چھٹی دی جاتی تو شاید اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی معمول بنتی جا رہی ہے، جہاں مستقل حل کے بجائے وقتی انتظامات پر انحصار کیا جاتا ہے اور یہی غفلت کئی قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے ہر گلی کوچے محلے میں اس نوعیت کے حادثات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، مگر اس طرح کے سانحات کے بعد چند روز افسوس کیا جاتا ہے اور پھر سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے۔ من حیث القوم ہمیں اپنی سوچ اور رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، کیونکہ ذمہ داری کا احساس صرف حکومت اور اداروں کا نہیں، ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے آج وہ ٹیچر کس اذیت سے گزر رہی ہوگی کیونکہ اسے اپنی جان سے زیادہ ان معصوم بچوں کی جدائی کا دکھ ہوگا، اور اب معاشرے کے طعنے اور الزامات بھی اسے روزانہ ایک نئی سزا دیتے ہوں گے۔ رب کریم ان معصوم بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ایک سانحہ نہیں، ایک اور تلخ حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہمارے ہر گلی کوچے محلے میں ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں جو ٹیوشن پڑھا کر اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں۔ بہت سی بیوائیں اور یتیم ایسے ہیں جن کا واحد ذریعہ معاشی یہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ٹیوشن اکیڈمیاں ہیں اور اسی طرح بہت سے گمنام سکول اور اکیڈمیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صرف چند اکیڈمیاں بند کرنے سے یا سیل کرنے سے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن میری نظر میں یہ ناممکن ہے، کیونکہ ان بیواؤں، یتیموں اور تعلیم یافتہ بچے اور بچیوں کا مستقبل داؤ پر لگانے کے مترادف ہوگا۔ ہمیں سوچنا یہ ہے اور حکومتی اداروں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان بچوں کے مستقبل کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں اور بچیاں اس ٹیوشن کے ذریعے اپنے معاشی حالات بہتر کر رہی ہیں، ان کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ادارے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں یا سابقہ روش کو برقرار رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔